میرے والد صاحب مزدوری کر کے شام کو گھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے پاس جا کر پانی پیش کیا اور پاپا کے کندھے کو دبانا چاہا تو کہنے لگے، نہیں پتر، کوئی ضرورت نہیں، کام آسان ہی تھا، بس پانی رکھ دو اور تم جا کر اپنا سبق پڑھو۔ میں پاپا کے کہنے پر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ماما سے کہا کہ پاپا کا خیال رکھا کرے، آپ تو انہیں بالکل ہی نہیں پوچھتی، جیسے وہ صرف پیسے کمانے والی مشین ہے۔ ماما نے منہ چڑھایا اور کہنے لگی، تو میں کون سا گھر میں فارغ رہتی ہوں، میں بھی تو تھک جاتی ہوں اور سارے مرد پیسے ہی تو کماتے ہیں، تیرے باپ نے کوئی انجینئرنگ تھوڑی کر رکھی ہے جو گھر بیٹھا کام کر سکتا ہے۔ میں ماما کی بات سن کر حیران ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ میرے گھر میں جو کھانے کا سامان آتا ہے وہ ایک ایسا شخص لاتا ہے جس نے کبھی تھکن محسوس نہیں کی اور اس کی بیوی اسے پانی دینے کو تیار نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں پاپا کے کمرے میں چلی گئی۔ پاپا سو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی بے اختیار میرے آنسو نکل آئے، جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شخص تمہاری ماں کی نفرت بھی برداشت کرتا ہے، تمہیں کالج بھی پڑھاتا ہے اور گھر کا سامان بھی مہیا کرتا ہے، غمی خوشی بھی اس کے ذمہ ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کون سا انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ وہ میری ماں ہے، میں ان کو صرف سمجھا سکتی ہوں، ان کی گستاخی نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیں باپ ہمیشہ گھنے سائے جیسا ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے جیتے جی اپنے والدین کی خوشی کا باعث بنے اور ان کی عزت کا خیال رکھیں، مرنے کے بعد آپ کے آنسو ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔